बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 मई साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ यार, दादाजी करें। खबरों का आगाज़ शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि मीडिया की जंग के अंदर इस वक्त हम और तो कोई गज़ा वालों को हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं और जिस तरह आलमी मीडिया ने उसका ब्लैकआउट कर रखा है और सेल्फ डिफेंस का रोला डाल रहे हैं जनाब इमरान खान के साला पाकान, ठीक है। तो इस सूरत में आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मुसीबतों के हवाले से, उनके ज़ख्मी होने के हवाले से, उनके बच्चों के मारे जाने के हवाले से जो भी तस्वीर आए, अगरचे दिल दुखता है, लेकिन इसको आगे शेयर कर दिया करें। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जैसे ये इशू ख़त्म होना है, ये उन अकाउंट्स के ऊपर उस्ताद टूटनी है और उनको ब्लॉक किया जाना है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। लेकिन यार, हम फ़लस्तीनियों के लिए एक अकाउंट भी शहीद नहीं करवा सकते जो कि हमारे किबला अव्वल के लिए कर रहे हैं। मैंने इस पर एक वीलॉग किया है और इन सवालों के जवाब दिए है कि हम फ़लस्तीनियों की क्यों सपोर्ट करें। वो मेरा वीलॉग ज़रूर देखिएगा। मेरे ख्याल जितने बड़े वीलॉग किए हैं उनमें से एक ये है। लेकिन वो मनाज़िर बहुत दिलखराश है। हम फ़लस्तीनियों की उस तरह मदद नहीं कर रहे, हम अपने किबला अव्वल को रो रहे हैं, हम मस्जिदुल कुद्स को रो रहे हैं, हम अंबिया की सरजमीन को रो रहे हैं। मस्जिदुल कुद्स के ऊपर यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का मुश्तरका हक है, और वहाँ से यहूदियों जो है, यहूदी और ईसाई मिलके मुसलमानों को निकाल रहे हैं, उन वाले हिस्से को आग लगा रहे हैं और वहाँ पे नमाज पढ़ने वालों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। सिंपल इशू है। हम जा पाए या वहाँ पे ना जा पाए, लेकिन हमारे वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास होना चाहिए, या हमारे नुमाइंदों के पास होना चाहिए, या मुसलमानों के पास होना चाहिए। इसके ऊपर तो आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए ना कि फ़लस्तीनियों ने हमारी हिमायत नहीं की। फ़लस्तीनी हिमायत नहीं करते तो ना करें भाई, ये उनका अपना इशू होगा, पॉलिटिकल इशू होगा। अगरचे इस पर भी आर्गूमेंट हो सकता है कि जिसका खून बहाया जा रहा है, हमास जो है, वो कितना हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी अपने आप को, वो कश्मीरी हैं जी। जिस तरह कश्मीर के सैयद अली शाह गिलानी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हम, आपको पता है फ़लस्तीन के इलाके के अंदर जहाँ पे हमास हुकूमत करती है, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो 3 दिन का जश्न मनाया गया था वहाँ, ठीक है। और उन्होंने कहा था हम अब अकेले नहीं हैं। लेकिन रोना आता है, ठीक है। उन्हें क्या पता था कि हमारे ऊपर एक गधा मुसल्लत हो जाएगा, ठीक है। और उन्हें क्या पता था कि लोग जो हैं कश्मीर फरोश लोग तशरीफ ले आएंगे। मैंने आपको कहा था ना कि दज्जाल का गधा है, आपने हंसी में बात उड़ा दी थी, ठीक है। तो नहीं, मतलब मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए इतना तो कर दिया करें कि अगर इस तरह की कोई ट्वीट आए तो उसको आगे रीट्वीट कर दिया करें, इस तरह की कोई पोस्ट आए तो उसे आगे शेयर कर दिया करें, आवाज़ को मजबूत करें। हाँ। उस आवाज़ को मजबूत करें। जब हम सारे ये काम करेंगे ना, तो फिर ये जो ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह आपके अकाउंट्स को डिलीट नहीं करेंगे, ना उनको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो ये एक गुजारिश करनी थी आज के प्रोग्राम से पहले, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करें प्रोग्राम। एक छोटी सी खबर पहले पढ़ दूं। हाँ, नाज़रीन कराम, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी कुछ ही देर में पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान होगा, और हुकूमत ईद की वजह से 15 मई को यानी मिड ऑफ द मंथ नई कीमतों का ऐलान नहीं कर पाई। उगरा ने ₹1.90 के समरे भेजी और वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमत अमेरिका और चीन से कम है। इस तरह की वजाहत अमूमन उस वक्त देने की ज़रूरत पेश आती है जब हुकूमत ने कीमत बढ़ानी हो। अब आप आगे चलिए, आपके पास बड़ी खबर है। अच्छा, मेरे पास बड़ी खबर क्या होनी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने रूजवेल्ट और PIA
اٹیچ کروانے کے بعد ضبط نہیں ہوئی لیکن اٹیچ ہو گئی. اٹیچ سے مطلب ہے کہ روک دی گئی, ٹھیک ہے, روک لیا گیا. وہ کروانے کے بعد روزر پی آئی ایک ہوٹل ہے نا, ہاں, وہ کروانے کے بعد اب بلوچستان کے اندر سونا اور تانبا نکالنے کا جو کام ہے وہ ایک کمپنی کو دیا ہے جس کا نام ہے نیشنل ریسورسز پرائیویٹ لمیٹڈ. نیشنل بھی ہے, ریسورسز بھی ہے, اور پرائیویٹ بھی ہے, اور لمیٹڈ بھی ہے. اس کے اندر کنسورشیم بنایا ہے. اس کے اندر ایک مطلب بہت ساری کمپنیوں کو ملا کے کنسورشیم بنایا ہے, اور یہ وہاں پہ ریکوڈک اور تنجیل نامی دو بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں پہ سونا اور تانبا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بلاکس ہیں منرلز کے علاقے, نہیں ان کے اندر بلاکس ہوں گے. اوکے, ٹھیک. تو ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں $6 ارب پہلے ٹھک چکا ہے, جس پہ حضرت قبلہ شاہد کاکان عباسی نے کہا تھا کہ ریکوڈک بھی ایک براڈ شیٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, براڈ شیٹ کو پیسے بھیجنے کے لیے اور منظوری ہو گئی ECC کے اندر. ٹھیک ہے, کھلائیں اپنے لوگوں کو جو ریٹائر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی پیسے باہر بھیجی جا رہے. 1947 سے پہلے بھی یہی اتنی ہوتا تھا. اندھی بچی ہوئی ہے یار, اتنی اندھی بچی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. ریٹائر ہو گیا, کرپشن کی بنیاد پہ نکال دیا گیا, اس نے جا کے کمپنی بنا لی, اور آپ دیکھیں, اندازہ کریں, کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے, کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے. بھیجی جا رہے ہیں اس کو پیسے, بھیجی جا رہے ہیں. میں خیال 22 کروڑ روپے کی اور اپروول دی ہے, اور کیس ختم نہیں ہونے دے رہے. آپ آج بیٹھیں, فائنلی کمپرومائز کریں, ون ٹائم اس کو دے کے جان چھڑائیں. نہیں, قسطیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ جائے, ہر دوسرے مہینے کچھ نہ کچھ جائے. ٹھیک ہے, اس نے عیاشی کرنی ہوتی ہے نا, اس نے ہر شام تو رات سارے کلب بند کروا کے گھر آنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پیسے چاہیے. فکرہ بہت حال ہے, سارے کلب بند کروا کے. اور آپ ہی کہتے ہیں 47 سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا, سارا یہاں سے برطانیہ ہی جاتا تھا, سارا لوٹ مار کر. ٹھیک ہے, کلب بند اب کروا یہ کے. وہ ادارہ جاتی طور پہ جاتا تھا, یہ انڈیویجولی جا رہا ہے. اینی ہاؤ, نیشنل ریسورسز لمیٹڈ جو ہے وہ ایک کمپنیوں کا کنسورشیم بنا ہے, اور اس کنسورشیم کو پہلے جناب تنجیل ریزروائر کے کچھ بلاکس دیے جائیں گے, پھر ریکوڈیک کے دیے جائیں گے, اور وہ پاکستان کے اندر مائننگ جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرے گا. ٹھیک ہے, اب کنسورشیم کی کمپنی کا نام پڑھنے لگا. بسم اللہ. بیشتر کو آپ جانتے ہیں, عارف حبیب ایکویٹی پرائیویٹ, ماننے تانے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ کے ساتھ رابطے بھی ہیں, امریکہ میں بھی کھاد کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. جانے پہچانے کہنا چاہ رہا تھا. ہاں جی. ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ, جی ٹھیک ہے, نون کمپنی, آصف زرداری صاحب کی انویسٹمنٹ ہے اس میں زیادہ تر. لبرٹی ملز لمیٹڈ, اچھا, یہ عارف حبیب صاحب کی ہی. اچھا, ٹھیک ہو گیا. ریلائنس کموڈیٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ, اپنے شیخ مختار ابن فیبر والے نہیں, ٹھیک ہے, شیخ مختار جو ہے وہ فاطمہ گروپ والے. اچھا, ملتان. اوکے, ٹھیک ہے. یہ بھی بیسیکلی عارف حبیب کے پارٹنر شارٹنر ہی ہوتے ہیں مختلف وینچرز کے اندر. ان کے مختلف وینچرز کے اندر عارف حبیب نے انویسٹمنٹ کر رکھا ہے, اور انہوں نے عارف حبیب کے پاک امریکن فرٹیلائزر کے اندر 2005 کے کرائسس میں کس نے انویسٹ کیا تھا, جو اسٹاک مارکیٹ میں کرائسس آیا تھا, یہ بتائے. میں نے بھی پتا نہیں, یہ بتایا تھا. پہلے کمپنیوں کے نام تو پڑھ لیں. وائی بی پاکستان لمیٹڈ, یہ لکی والوں کا ہے, لکی گروپ, تبا گروپ. ٹھیک ہے, تبا فیملی کا. ٹھیک ہے. ایک کمپنی ہے ساؤتھ ویسٹرن مائننگ پرائیویٹ لمیٹڈ. ہم نے اس کو تلاش کیا, اس نے کیا, میں نہیں کیا. اور مجھے یہ پتا لگا کہ اس کی تلاش میں ایک بندہ اٹھایا گیا تھا. میری جرت ہی نہیں ہے. نہیں, یہ احمد نورانی بتائے گا آپ کو. آپ احمد نورانی صاحب کی سٹوری میں جائیں نا, تو وہ جو انہوں نے 99 کمپنیوں کا ذکر کیا ہے, اٹس ون آف دیم. اور یہ کوئٹہ سے رجسٹرڈ ہے. یہ کمپنی کا راتوں رات ڈیٹا غائب کر دیا گیا تھا, ابھی بھی غائب ہے. SCCP کی ویب سائٹ سے اس کمپنی کے کسی بندے کا نام نہیں دیا ہوا, نہ کوئی ڈائریکٹر کا, نہ کوئی پرپز, نہ پرپز آف اسٹیبلشمنٹ, یہ اور صرف نام آ رہا ہے بس. اور جتنی بھی سر کی کمپنیاں تھیں نا, پاویں ریٹائر ہو گئے نا پر سلوٹ مارنا سر, جتنی بھی سر کی کمپنیاں تھیں نا, سب کا ڈیٹا غائب کر دیا گیا تھا اسکرین سے.
ورنہ تو جب آپ کمپنی رجسٹر کر لیتے ہیں تو آپ مطلب کہ پبلک آپ کی انفارمیشن ہونی چاہیے. حضور 7 نسلوں تک کا پوچھ کے اگلے چھاپ دیتے ہیں ویب سائٹ پہ, ڈائریکٹر کون ہے, فیملی کون ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اگے انہوں ٹھوکر گیا بابا ڈانگ والا احمد نورانی. اس نے ایک ایسی ویب سائٹ کو رابطہ کیا کہ جو روزانہ ہر ویب سائٹ کی تصویر لے کے سوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے بتائیں کہ آپ اگر اسے پیسے دیں, ڈالر دیں, $50 کے $100 دینے پڑتے ہیں, اور آپ اس سے پوچھیں کہ جناب فلاں دن اس ویب سائٹ کے اس پیج کی کیا صورتحال تھی, تو وہ آپ کو عکس فراہم کر دیتا. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا جس کے اوپر شک تھا, وہ جو شمالی علاقہ جہاد کی سیر کرنے چلا گیا تھا, SCCP کا امپلائی تھا نا, فارمر جرنلسٹ تھا اور SCCP میں ملازم ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر شک تھا کہ اس نے ان کمپنیز کا ڈیٹا جو تھا غائب کرنے سے پہلے احمد نورانی کو دیا تھا. اب احمد نورانی صاحب چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میں نے اس سے نہیں لیا, میں نے اس کمپنی سے خریدا, یہ اس کمپنی کا نام ہے, یہ ویب سائٹ ہے, آپ بھی پیسے دے کے لے سکتے ہیں. لیکن وہ گیا شمالی علاقہ جات. لیکن عقل مند لوگ ہیں نا, ان کا خیال ہے کہ فزیکلی, یار جن کا یہ خیال ہے یار یہ جاسوسی کس طرح کی کرتے ہوں گے, ہے نا, یہ آج بھی منہ سے سنیا دے کے آتے ہیں جبکہ ای میل کی جا سکتی ہے, واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے. نہیں, جبکہ یہ موبائل کے ذریعے ہر ایک بندے کی گفتگو GSM کے ذریعے سنی جا سکتی. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بندے جا کے دے کے آئے ہیں, منہ دے نال نہیں, منہ زبانی منہ زبانی سنیا دے کے آندے نے اور سنیا لے کے آندے نے. تو خیر مذاق میں بات ہو گئی. تو نورانی کہتا میں نے نہیں لیا, وہ کہتا جی میں نے اس لڑکے سے نہیں لیا, اسے آپ نے خام خواہ شمالی علاقہ جات بھجوا دیا, وہ میں نے خود لیا. احمد نورانی صاحب جو ہیں ان کی سٹوری کے اندر جی اس کا دودربا موجود ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے, اور یہ سارا میلہ جو سجایا گیا ہے یہ اس آخری کمپنی کے لیے یہ ساؤتھ بھی ہے ویسٹرن بھی ہے, ساؤتھ ویسٹرن مائننگ پرائیویٹ لمیٹڈ. ٹھیک ہے, اور یہ اس کی رجسٹریشن کی ڈیٹ بھی غائب کر دی گئی ہے. رجسٹریشن اس کی کوئٹہ سے ہے, یہ تو ملا اس ہے وقت نہیں, رجسٹریشن کی ڈیٹ ہے, یہ 2009 سے ہے. اچھا جی یہ SCCP پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک, وہ سارا نہیں نا غائب ہو سکا. چلے بہرحال بھائی, نہیں ہم نہیں الزام تراشی کر رہے, اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ بدگمانی ہو اور ایسی کوئی بات نہ ہو, اور اس میں لیکن بہرحال کمپنی کا ڈیٹا دستیاب نہیں, سیریس نوٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ جی کام ڈل گیا ہے. لیکن اس میں جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہ انڈر کنسیڈریشن ہے, زیر غور ہے. شور مچائیں گے تو پاکستان کے قومی اثاثہ جات لٹنے سے بچ جائیں گے, ورنہ کوئی بھی ثاقب نصور, میرا مطلب ہے ثاقب نثار, اس کے اوپر مور لگا جائے گا جی, اور وہ قانون اور اس کو لیگل کر دے گا, بائنڈنگ کر دے گا, پارلیمنٹ بھی اس کو اوپر نہیں کر سکے گی. اچھا جی, یہ جناب ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, بلوچستان مائننگ منرل ایکسپورٹ کمپنی کو, جو کہ بلوچستان حکومت کی ملکیت ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور اس کو ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے, اور پریزنٹیشن دی ہے شمس الدین شیخ صاحب. ٹھیک ہے, اور آگے وہ سارا کہ جناب بڑا پوٹینشل ہے اور بڑا رول ہے اور فلانا ہے, ساری کہانی. ٹھیک ہے, تو بہرحال اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو. لیکن وہ جو ٹیدیان کے ساتھ کام انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ میں پھنسا ہوا ہے 2019 سے, $5.84 بلین, اس کا کیا بنے گا, یہ بہرحال ایک کوشچن مارک ہے جی. لیکن ہم اس کو سوال کو یہیں پہ چھوڑتے ہوئے آگے مووتے ہیں جی, یعنی کہ آگے چلتے ہیں. بینکوں کو جو بیڈ لون ہیں, بیڈ ڈیٹس ہیں, وہ 22 ارب روپے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, بڑھوتری 22 ارب روپے کی ہے فرسٹ کوارٹر 2021, یعنی یہ بات ہو رہی ہے 1 جولائی 2020 سے لے کے کرونا کے بعد جو اب ہوں گے وہ ٹھیک ہو گئے. کرونا کے باعث جو کمپنیوں کو نقصانات پہنچے ہیں اس کے عملی نتائج سامنے آ گئے ہیں. لیکن یہ شاہد اقبال کی خبر ہے دادا جی, اتنا بڑا جرنلسٹ ہے, اوپر فرسٹ کوارٹر لکھا ہے اور ادھر اکتوبر سے دسمبر لکھا ہے, وہ تو دوسرا کوارٹر ہوتا ہے.
जुलाई से सितंबर पहला क्वार्टर होता है ना, इसमें कुछ फर्क आ गया है। लेकिन बहरहाल 22 अरब रुपए का इजाफा होने के बाद ये 866 अरब रुपए की सतह पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठीक, बैंकों के जो बैड डेट्स हैं। ठीक है। आगे चलें दादाजी। पिछले कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की टेरिटरी के अंदर हुकूमत ने किसी नए आईपीपी की हाइड्रो आईपीपी की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, समझ गया ना? जी। एक खबर ये भी छपी हुई है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके रिवाइवल के लिए और बिलखसूस 6% ग्रोथ के टारगेट को अचीव करने के लिए 2000 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज, स्टिमुलस बेल आउट को कहते हैं ना। मेरी बात सुन, जी जी, वो चाहिए। 11 चाहिए या ऑफर हो गया? इतने पैसे करेंगे इसको रिवाइव। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। 2000 अरब रुपया। ये खबर किसकी? खबर तो है दी न्यूज़ की, मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले से। दुबई से है ना, मतलब स्पेकुलेटिव किस्म की स्टोरी है। आपका आज आपको पता है ना मेहर तार कहाँ काम कर रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। दुबई के अखबार में काम कर। अच्छा, ठीक। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन रखूँ, उसकी मरने वाली बात है। नहीं, जो आपको रखनी चाहिए। नहीं रखनी तो कम से कम शशि थरूर की ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर लो कि वो दुबई का में आता जाता है। खैर, 2000 अरब की बात हो रही थी दादाजी। मैं इस तरह की स्पेकुलेटिव खबरें इस तरह की छपवाई जाती। हम सॉलिड खबरों की बात कर लें। हुकूमत जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ जो एक एग्रीमेंट करने जा रही है, जिसकी वजह से जिसके नतीजे में 2050 मेगावाट जो है वो सप्लाई किए जाएंगे की इलेक्ट्रिक को। इसके हवाले से पावर परचेज एग्रीमेंट के ऊपर नज़रसानी हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और 650 की बजाय 2050 मेगावाट जो है वो वफाकी हुकूमत उनको प्रोवाइड करेगी। हुकूमत के माली हालात की ख़राबी के बायस जो है वो सी पैक के ऊपर भी बात आ गई है। और सी पैक के ऊपर बात ये आई है कि जो सी पैक के तहत आईपीपीज लगे थे उनको पेमेंट्स हम अदा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। बहुत आला मैनेजमेंट है, बहुत आला। मैंने तो आपसे बहुत अरसे का मैं पिट रहा हूँ कि जनाब वो आपने गड्डी घर में ला के खड़ी कर ली है, अब उससे कोई काम लेंगे तो उस गड्डी की यूटिलिटी निकलेगी, कोई रेवेन्यू बचेगा तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकेंगे ना। ब्रॉडशीट का कमीशन और दूसरे अखराजात के तहत ईसीसी ने 22.7 मिलियन रुपए यानी कि 2.25 करोड़ रुपए वो लॉ और जस्टिस डिवीजन को देने की इजाज़त दे दी है। यानी वकीलों की फ़ीस ही जा रही है अभी। ठीक है, 2.25 करोड़ रुपया वकीलों की फ़ीस भिजवाई गई है। ठीक है, ले जनाब। दाऊद साहब, रज़ाक दाऊद साहब, दाऊद का लौंडा फरमाते हैं कि चाइना को एक्सपोर्ट्स 30% बढ़ गई हैं। बहुत आला बात है। 31%। हाँ जी, अगर इतनी बढ़ गई हैं तो कितने परसेंट बढ़नी चाहिए थी? 60% तो रुपया गिरा है। चलें 50% ही मान लें कि 100 वाला 150 का हो गया, तो ये 30% घाटा। इसका मतलब है कि चाइना को हमारी एक्सपोर्ट डॉलर वाइज नेगेटिव हुई है ना। जी जी, चीजें हमने ज्यादा भेजी है, डॉलर रोकड़ा काम कमाया है, रुपए थोड़ा सा बढ़ गए, नुकसान की बात हुई ना। वो तो बहुत अचीवमेंट अपनी बता रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ दाऊद का लौंडा जी। लेकिन वो तो कहते हैं दादाजी 31% बढ़ने के बाद 1.951 बिलियन डॉलर हो गई हैं, जो कि पहले 1.491 बिलियन डॉलर्स थी। कब? वो तो डॉलर्स की पहले कब ये नहीं पता, पहले का ट्वीट में नहीं है तस्करा ये भाई। अपनी बदतरीन कारकर्दगी जब आप मुकाबला करेंगे तो फिर तो वो ज्यादा ही नजर आएगा आपको। 300% भी हो सकता है। ठीक है ना जी। खबर दादाजी ये है कि आने वाले यार एक बात ज़हन में रखें, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर से ये लग रहा है कि जो डिक्लाइन का सफ़र था या डूबने का जो सफ़र था थम गया, वो सतह आब पे जाके लग गई है इकोनॉमी। अब सतह आब से आगे अगर आप सुराख करेंगे तो गैस खारिज हो जाएगी। खारिज हो जाएगी, हाँ, ड्रिलिंग करें ना वहाँ पे, गैस खारिज हो जाएगी ना। ठीक है यार, इन्होंने आते कितना कौम को चुगत बनाने की कोशिश की थी। एक कराची होता है, कराची के पास एक समंदर होता है, समंदर के नीचे अंदर पानी होता है, पानी के नीचे जनाब ज़मीन होती है और ज़मीन के अंदर जनाब गैस है।
اور اگر وہ ہل گیا پتھر اوپر سے اس کے ہے پتھر، عمران خان صاحب کا تاریخی خطاب، اگر وہ پتھر ہل گیا تو گیس خارج ہو جائے گی. دعا کرے اللہ تعالیٰ پتھر میں وہ گیس مل جائے تو آئندہ ہمارے 100 سال کے لیے. یار خلیفہ ہارون الرشید سے لے کے تو مخدوم شہاب الدین تک، ٹھیک ہے، گلا تتر تو ویسے آیا ہی نہیں تھا، یہ اس پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 4 ویلا کر کے مرن والے ہو گئے. ملیا ہاشمی تک یہ سارے جتنے بھی ان کے ٹاپ کمانڈر، یہ ان کے ٹاپ کمانڈر ہیں، 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے کمانڈر ہیں. کمانڈر ہیں، انفینٹری نہیں ہے، کمانڈر ہیں. انفینٹری تو گالیاں بکنے کے لیے رکھی ہوتی ہے. انہوں نے ہماری مت مار دی. مطلب ناظرین کرام، جھوٹ کی بارش جو تھی وہ اس قدر شدید تھی کہ ہم نے کچھ لوگوں کو، جھوٹ کی بمبارڈمنٹ، ہم نے کچھ لوگوں کو بڑے خلوص نیت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یار ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ان اینی کیس اگر یہ گیس آج ثابت ہو جائے کہ یہاں سے گیس نکالی جا سکتی ہے تو یہ عمران خان کے 5 سالہ دور کے اندر نہیں سامنے آ سکتی اس کا کوئی اکنامک بینیفٹ. ٹھیک ہے، غدار ہو تم، تو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، تیرے تو انڈیا کا ایجنٹ ہے. یار ہم نے کہا یار یہ کوئی بھی عقل کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. چغت بنے بیٹھے سارے چغت بنے بیٹھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ستھری کی نا، نکلے گیا. جب آپ ریالٹی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، مخبوط الحواس ہیں، جاہل ہیں، تو آپ سے بندہ کیا آرگومنٹ کے ساتھ بات کرے؟ بھائی نہیں اس کی اکنامک وائبلٹی نکلتی. اب تک کی جتنی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی ہیں ان کے تحت اس کی اکنامک وائبلٹی نہیں نکلتی. اکنامک وائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اکنامک وائبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جتنا اس پہ خرچہ آنا ہے، فرض کریں ایک جگہ پہ سونا نکل سکتا ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، چنیوٹ سے نکل سکتا ہے. سونا اور چاندی دونوں نکل سکتے ہیں لیکن نکالے نہیں جا سکتے. کیوں؟ یہاں سے اگر آپ سونا نکالتے ہیں، فرض کریں 100 روپے کا، فرض کریں اس کی ایک قیمت اس کی جو قیمت آپ کو نکالنے کی پڑتی ہے وہ 100 روپیہ پڑتی ہے، میں فرض کروں، ٹھیک ہے، اور بازار میں وہ دستیاب ہے 80,000 روپے میں، تو پھر فائدہ مند تو نہ ہوا. آپ نے 80,000 کے، آپ 100 کے مقابلے میں مثال 100 کے دے رہے ہیں تو 80 روپے کی بات کریں. ہاں، مطلب آپ نکال رہے ہیں چنیوٹ سے سونا نکل آئے گا، آپ وہاں سے نکالیں گے 100 روپے فی تولہ، مثال کی بات کر رہا ہوں، جی، اور بازار کے اندر دستیاب ہے 80 روپے 70 روپے فی تولہ، گھٹ ہے. تو یہاں سے سونا نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا الٹا. تو اس کو کہتے ہیں اکنامک وائبلٹی. اچھا، یہ اکنامک وائبلٹی چینج ہو جاتی ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنے لگا، غور کا طالب، بلکہ طالب علم ہوں. چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو چلی کے پاس اور دنیا کے اندر مائننگ کی سب سے زیادہ فیسلٹی جو ہے وہ چلی کے پاس ہے، یا ٹیکنالوجی جو ہے، یا ٹیکنیکس جو ہے. چلی جو ہے وہ ایک جگہ سے مائننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. یار گالی بول گئی ہوں میں نے. اکنامک وائبلٹی آپ نے کہا ہو سکتی ہے. ہاں، چلی کے پاس جو ٹیکنیک تھی لوہا نکالنے کی، اور لوہے کے ساتھ ہمیشہ چاندی ہوتی ہے، بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تانبے کے ساتھ سونا ہوتا ہے، لوہے کے ساتھ چاندی ہوتی ہے. تو لوہا نکالنے کی مثلا ایک جگہ کے اوپر چٹان میں یا ریت میں لوہے کے ذرات جو ہیں، اگر وہ 47، میں مثال کی بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی میں اتنا نہیں، میں جرنلسٹ ہوں، تو 40% اگر اس کے ذرات ہیں لوہے کے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوہا جو ہے یہ آپ کو عالمی مارکیٹ سے سستا پڑے گا، لہذا نکال لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس کی وہ ریشو 40% سے کم ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اب اکنامکلی وائبل نہیں. ٹھیک ہو گیا. ترقی کے 2 بڑے مدارج، 2 بڑے مراکز پیدا ہوئے، ایک بھارت اور ایک چائنا. دنیا کے اندر اس وقت را مٹیریل کا ہر تیسرا جہاز یا چائنا جا رہا ہے یا انڈیا. تو ان دونوں نے ڈیمانڈ کھڑی کر دی لوہے کی عالمی منڈی کے اندر. قیمت بڑھ گئی. اب ایک جگہ پہ قیمت آ کے نا اپر لیول کے اوپر سسٹین ہو گئی. تو ایسی صورت میں ایک اس کی وائبل مطلب قیمت بڑھ گئی نا،
تو اب وہ وائبلٹی نکل آئی ایک. دوسرا چائنا نے چلی کی ٹیکنالوجی چوری کر کے تو یہ کہا کہ جہاں سے 35% بھی زراعت ہوں گے ہم نکال لیں گے, ہم وہاں سے نہ نکال لیں گے. لو جی کمال ہی ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ کتنے کا کر رہے تھے, وہ کتنے پہ کہہ رہے تھے, 47 پہ, 40 پہ, 40 پہ. اوکے, مثال کی بات کا, کہ 35 پہ بھی نکال دیں گے تو سستا پڑے گا. تو یہ نئی ٹیکنالوجی اب اس کی وائبلٹی کریٹ ہو گئی. اس کی وائبلٹی کریٹ ہو گئی, یہ جو چنیوٹ کی, چاکی کی, چکوال کی, یہاں پہ پائے جاتے ہیں نا ہمارے, ہاں ان کی وائبلٹیز نکل آئی. اور ویسے ہی کسی نے سن لیا نا, ہاں تو ٹھیک ہے, جا کے ساری زمین ہی لاٹ کروا لیں. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام. لے جی, چلیے آج کے لیے اتنا ہی جی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.